اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، آج آپ کو میں وعدے کے مطابق گیس پیپر دے رہا ہوں۔ پہلے مرحلے میں میں آپ کو اہم جو ڈیفینیشنیں ہیں، امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں، یہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ڈیفینیشنز کا بھی تقریباً 16 نمبر کا حصہ ہوتا ہے پیپر میں، تو اس لیے یہ بھی بڑی اہم ہے، اس لیے ان کو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اچھی طرح سے ان کو آپ یاد کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ آسانی سے، جو کمزور طلبہ ہیں آسانی سے ان کو یاد کر کے پاس ہو سکتے ہیں، اور جو اچھے طلبہ ہیں وہ اپنے نمبر اچھے لے سکتے ہیں۔ تو یہ اہم ترین ڈیفینیشنز ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے مستطیلی قالب، جسے انگلش میں کہتے ہیں ریکٹینگولر میٹرکس۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے مربع قالب، اسکوائر میٹرکس اسے انگلش میں کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے قطاری قالب، اسے رو میٹرکس کہتے ہیں انگلش میں۔ اور 4 نمبر پر ہے اسکیلر قالب، اسے انگلش میں اسکیلر میٹرکس کہتے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ ہے پتری قالب، جسے ڈیاگنل میٹرکس کہتے ہیں انگلش میں۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ہے نادر قالب، انگلش میں کہتے ہیں سنگولر میٹرکس۔ 7ویں نمبر پر ہے غیر نادر قالب، اسے کہتے ہیں نان سنگولر میٹرکس۔ آگے 8واں جو نمبر ہے، یہ غلطی سے دوبارہ پتری قالب لکھ دیا ہم نے، یہ ڈیاگنل میٹرکس، تو اس کو آپ ساتھ ہی سمجھیں۔ اس کے بعد آگے ہے عام لگارتھم، جس کا 9واں نمبر ہے، تو اس کو کہتے ہیں انگلش میں کامن لگارتھم۔ 10ویں نمبر پر ہے خاصہ، جسے اردو میں خاصہ کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں کریکٹرسٹکس۔ اس کے بعد آگے ہے 11ویں نمبر پر مینٹسا، جسے انگلش میں کہتے ہیں مینٹسا ہی کہتے ہیں اسے انگلش میں بھی۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے جذری مساوات، ریڈیکل ایکویشن اسے انگلش میں کہتے ہیں۔ 13ویں نمبر پر ہے آرڈیننٹ، یہ ہوتا ہے اسے آرڈینیٹ ہے۔ 13ویں نمبر پر انگلش میں بھی آرڈینیٹ کہتے ہیں اسے۔ آگے نمبر 14 پہ ہے 14 نمبر پہ ہے ایبسیسا اسے انگلش میں بھی کہتے ہیں۔ اور 15ویں نمبر پر ہے ہم لائن یا ہم خط نکات، اسے کہتے ہیں کولینئر، انگلش میں کہتے ہیں کولینئر۔ 16ویں نمبر پر ہے غیر ہم خط نکات، نان کولینئر پوائنٹس انگلش میں کہتے ہیں۔ اور 17ویں نمبر پر ہے مترتب جوڑا، اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں آرڈرڈ پیئر۔ آگے 18 نمبر پہ ہے مبدا، اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں اوریجن۔ 19ویں نمبر پر ہے مربع، اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں کہتے ہیں اسکوائر۔ اسی طرح 20ویں نمبر پر ہے متساوی ساکین مثلث، اردو میں اور انگلش میں آئسوسیلز ٹرائنگل۔ تو یہ 20 ہے۔ آگے مزید آپ کو بتاتے ہیں، یہ 21ویں نمبر پر ہے قطع خط کا ناصف، اردو میں اور انگلش میں بائی سیکٹر آف لائن سیگمنٹ۔ 22ویں نمبر پر ہے زاویہ کا ناصف، اور انگلش میں ہے بائی سیکٹر آف این اینگل۔ 23ویں نمبر پر ہے نسبت، اردو میں اور انگلش میں ریشو۔ 24ویں نمبر پر ہے تناسب، انگلش میں کہتے ہیں پروپورشن۔ 25ویں نمبر پر ہے متماثل مثلثان، انگلش میں کہتے ہیں کانگریجوینٹ ٹرائنگلز۔ اور 26ویں نمبر پر ہے مثلث کا ارتفاع، ایلٹیٹیوڈ آف اے ٹرائنگل انگلش میں کہیں گے اسے۔ اس کے بعد 27ویں نمبر پر ہے اندرونی مرکز یا محصور مرکز، اردو میں اس کے 2 نام ہیں، اندرونی مرکز یا محصور مرکز، اور انگلش میں کہتے ہیں ان سینٹر۔ آگے آتا ہے 28ویں نمبر پر مثلث کا محاصرہ مرکز یا سرکم سینٹر۔ اس کے بعد 29ویں نمبر پر ہے عمودی مرکز یا آرتھو سینٹر، انگلش میں بھی آرتھو سینٹر ہی کیسے کہتے ہیں۔ 30ویں نمبر پر ہے سینٹرائڈ، یہ انگلش میں سینٹرائڈ ہی ہے۔ 31ویں نمبر پر ہے ہم نقطہ، پوائنٹ آف کانکورنسی۔ 32ویں نمبر پہ ہے ضلع زاویہ ضلع کا موضوع، SAS پاسچولیٹس۔
یہ 32واں نمبر تھا. 33ویں نمبر پر ہے مثلث کا ارتفاع الٹیٹیوڈ. اور 34ویں نمبر پر عاد اعظم یا HCF اس انگلش میں کہتے ہیں ہائیسٹ کامن فیکٹر. اور 35ویں نمبر پر ہے زافکل LCM لیسٹ کامن زافکل. آگے ہے یہ اصل میں یہ 34 ہیں لیکن کیونکہ ایک ڈیفینیشن ڈبل ہو گئی تھی تو آگے لاسٹ والی جو ہے وہ 35ویں نمبر پر یہ ہوگی ناطق جملہ ریشنل ایکسپریشن. تو ان کا ویو آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. یہ ڈیفینیشنیں امتحانی نقطہ نظر سے بڑی اہم ہے. انشاءاللہ تعالی انہی میں سے آئیں گے پیپر میں ڈیفینیشنیں. تو یہ تقریباً 16 نمبر کی ڈیفینیشن 8 ڈیفینیشنیں آ جاتی ہیں. تو یہ امتحان کے لیے اب بہت اہم ہے اس لیے ان کی اچھی طرح سے تیاری کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو شارٹ کویسچنز کا گیس دوں گا اور پھر اس کے بعد جو لانگ کویسچن ہے ان کا گیس دوں گا. تو آپ کو یہ میں نے دے دیا ہے وعدے کے مطابق گیس. تو اس کی اچھی طرح سے تیاری کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک بھی کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.